بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہاہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 418۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ هل ترون قبلتی ہاہنا، تم یہ خیال کرتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے اور میں جو ہے کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں؟ فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم مجھ سے نہیں چھپتا ہے تمہارا خشوع اور تمہارے رکوع۔ انی لأراکم من وراء الظہری، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں اسی طرح سے جیسا کہ پیٹھ کے پیچھے تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی صحابہ کرام کی تربیت کرنے کی۔ وقتاً فوقتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طریقے سے کلام کے ذریعے، کسی عمل کے ذریعے صحابہ کرام کی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے۔ یہ اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کا ایک حصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے اور تمہاری مجھے کوئی خبر نہیں ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھ سے نہیں چھپتی ہیں تمہارے خشوع اور تمہارے رکوع۔ رکوع کا معاملہ ظاہری ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا خشوع بھی نہیں چھپتا، جس کا معاملہ جس کا تعلق دل سے ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اپنے ایک معجزے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم دیا ہے کہ میں تمہارے پیٹھ کے پیچھے سے بھی اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں، اور تمہارا جو ہے دل کی کیفیت، تمہارے دل میں کتنا خشوع ہے نماز پڑھتے وقت، نماز کے اندر اللہ کا دھیان کتنا ہے، یہ بھی مجھ سے نہیں چھپتا ہے۔ اور تم کس طرح سے ظاہری طور پر عمل کر رہے ہو، رکوع سجود کس طرح سے کر رہے ہو، وہ بھی مجھ سے چھپتا نہیں ہے۔ میرے پیٹھ کے پیچھے بھی میں تمہیں اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صحابہ کرام کی تربیت کر دی کہ تم نماز جس طرح سے پڑھتے ہو اس میں جو کمی پیشی رہ جائے تو اس کے بارے میں جو ہے یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما دی، اور ساتھ ہی جو ہے اپنے ایک معجزے کا ذکر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کہ پیٹھ کے پیچھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور دل کی کیفیتوں سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی۔ اور بھی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے غالباً کسی کے دل کی کیفیت کو بھی سمجھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جتنا چاہے علم عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ عطائی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کے پاس جو غیبی علم ہوتا ہے، جو کچھ غیب کے ذریعے سے نبی جانتے ہیں کسی بات کو، کسی غیبی بات کو، کسی کے دل کے حال کو بھی اگر جانتے ہیں تو وہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، ان کا اپنا ذاتی علم نہیں ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی اسی طرح سے دیکھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے، ایک شفیق استاد کی طرح سے صحابہ کرام کو جو ہے کو کسی عمل کے ذریعے سے یا اس طرح سے یاد دہانی کرا دیتے تھے کہ صحابہ کرام کے ذہن میں جو ہے وہ اچھی طرح سے بات بیٹھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک